دیکھیے پچھلے کئی دنوں سے جو آفا بازی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی پی صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ اس نے کئی دنوں سے کہا کہ ہمارے جو بھاگے ہوئے جو لیڈر تھے وہ واپسی کر رہے ہیں. تو بڑے بڑے نام انہوں نے بولے تھے اس ٹائم کہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن سامنے کوئی نام آیا ہی نہیں. تو جو پی ڈی پی سے جو لیڈر بھاگے تھے اس ٹائم ان کا کوئی ریزن تھا اس ٹائم بھاگنے کا. جب یہاں پہ پی ڈی پی بنی تو اس ٹائم بہت سارے ایسے لیڈرز سے جن نے پی ڈی پی جوائن کیا تھا، ان کا ایک ویژن تھا اس ٹائم، ان کا ایک ایجنڈا تھا اس ٹائم کہ ان نے اس ٹائم پی ڈی پی کو پی ڈی پی کا دامن تھاما تھا. اور اس کے بعد آج کے ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں گے کہ پی ڈی پی سے بہت سارے ایسے منسٹر، بہت سارے ایسے لیڈر جو پی ڈی پی سے جنہوں نے الگ ایک اور پارٹی بنائی، پی ڈی پی سے ہٹ کے، پی ڈی پی سے بھاگ کے وہ کسی اور پارٹی میں گئے. تو محبوبہ مفتی کا ایک بیان تھا کہ بہت سارے ایسے لیڈر ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن ہم نے ان کا دروازہ بند کیا، ہم کسی کو اب اپنے ساتھ نہیں لیں گے. تو پچھلے دن 2 دن 3 دن پہلے ہمارے ایکس ایم ایل سی یاسر رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کوئی پارٹی میں جانا چاہتا ہے پارٹی میں تو ایک چیز واضح ہونا چاہیے. جو پی ڈی پی صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہے اس کو یہ چیز واضح کرنا چاہیے کہ کون کون اس کی پارٹی میں واپس آنا چاہتا ہے. تو اسی ریلیٹڈ ایک بائٹ پرسو یاسر صاحب نے دی کہ ہمیں پروف کر کے دے کہ کون کون ہے، اگر میں اس میں ہوں تو وہ نام سامنے آنی چاہیے کہ پی ڈی پی واپس کون پی ڈی پی جوائن کرنا چاہتا ہے. تو کل ایک اور بیان یہاں پہ آیا، جو ہمارے ایک کلیگ یہاں پہ طاہر صاحب جو ڈی ڈی سی ممبر ہے، اس نے کل ایک اور یہاں پہ ایک بیان دیا کہ جس میں بہت ساری اس نے ایسے باتیں کہی جو اس کو نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ طاہر صاحب وہ ایک انسان ہے جس کو یاسر صاحب نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھایا. اور اگر ہم دیکھیں گے، ہم تو کہتے بار بار کہ نیشنل کانفرنس نے یہاں کرپشن کیا، لیکن جیسے ہم دیکھیں، ہم بھی ابھی 38 ہماری ایج ہے. 2014 میں جو یہاں پی ڈی پی سرکار بنی اس ٹائم جتنا سنبل میں کرپشن اس ٹائم ہوا، جہاں جہلم نہیں رہے اس ٹائم، جتنے بھی نالے تھے جہلم تھے سب انہی لوگوں نے اس ٹائم ختم کیے. ریزن کیا تھا؟ ان کو پی ڈی پی کا پش تھا اس ٹائم. یاسر صاحب نے اس ٹائم بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. جتنے بھی یہاں پہ یہ نالے جہلم ہیں سب وہاں پہ انہیں چاہے ریت ہو مٹی ہو سب ان نے ختم کی اس ٹائم. تو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی بیان بازی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا جو بیان ہے وہ غلط بیان یوز کر رہے ہیں، وہ غلط بیان. اس کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے وہ کہاں تھا، آج سے 10 سال پہلے وہ کہاں تھا، ایک یونیورسٹی میں فورتھ اسٹیٹ کر رہا تھا. آج اگر ہم دیکھیں اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سوناواری میں اگر آپ دیکھو گے جو ہمارے طاہر صاحب ہے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اس کی پراپرٹی آپ دیکھو 2014 میں اس کی پراپرٹی کیا تھی، اور اگر آج ہم چیک کریں گے اس کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، وہ پراپرٹی کہاں سے آئی. وہ تو یہی ہے، اس نے کرپشن اس ٹائم کیا، اس نے پی ڈی پی کو غلط فائدہ اس ٹائم اٹھایا، پی ڈی پی کی حکومت اس کو غلط فائدہ اس نے اس ٹائم اٹھایا. تو اب آج کے ڈیٹ میں وہ کہتا ہے کہ پی ڈی پی نے وہ کیا، پی ڈی پی نے یہاں پہ کیا کیا. اگر ہم دیکھیں گے یاسر صاحب کا کام پچھلے، اگر یاسر صاحب 2 ہی سال ایم ایل سی رہا، یاسر صاحب نے اتنا کام کیا جو کسی نے 40 سال تک کام نہیں کیا. ہم اپنی طرف سے جو سوناواری کے جو لوگ ہیں، سوناواری کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جان صاحب کیسا ہے، اس کا نیچر کیسا ہے، اور اس کا جو عادت، اس کی عادت کیسی تھی. اور یاسر صاحب نے جو بیان دیا، یاسر صاحب نے کسی کے خلاف بیان نہیں دیا تھا اس ٹائم. یاسر صاحب نے یہ چیز کہا کہ وہ واضح کرے کہ پی ڈی پی میں واپس کون جانا چاہتا ہے. اس نے تو پی ڈی پی کے خلاف نہیں بولا. اور کل ہم دیکھیں گے طاہر صاحب اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھتے ہیں. یہ تو اس نے اب جیسی میری نالج، وہ تو ابھی ایک وارڈ ممبر ہے. سوناواری ایک بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے جس میں لاکھوں کے 1.5 لاکھ اب ووٹ ہو گئے، تقریباً 1,30,000. اس کو یہ بیان بازی نہیں دینی چاہیے، اس کو یہ چیز ذہن میں لینی چاہیے. کل تک وہ اسی دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، تو آج انہی کے خلاف وہ بول رہا ہے. تو آج وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے. اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. طاہر صاحب ایک وارڈ ممبر ہے، ڈی ڈی سی جو ممبر ہوتا ہے، یہ وارڈ ممبر میں اس کو وارڈ ممبر کیا تھا کہ یہ بلاک لیول پہ ہوتا ہے، اس میں 8,000 9,000 ووٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ طاہر صاحب ایک اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتا ہے. طاہر صاحب کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اس نے یہاں پہ جب 2014 میں یہاں الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد کتنی یہاں پہ جو کرپشن ہوئی تھی، وہ کچھ بندے تھے، خاص کر اس میں یہی ہیڈ تھا. آپ شادی پورہ کی بات کرو، شتل
पौरा की, वहां तो उन्होंने पहले वो मिट्टी उठाई, फिर उसके बाद दरिया से वो दूसरी मिट्टी लाई, उसी गड्ढे में डाली, निकाले 30-40 लाख रुपया उसमें। बहुत से ऐसे उन्होंने कांड यहाँ पे किए। अब वो आज की डेट में अपने आप को कहता है कि मैं पीडीपी का एक दूध से धुला हुआ एक लीडर हूँ। वो कुछ नहीं है, वो बस एक वर्कर में, जैसा मुझे लग रहा है जैसे मैं एक वर्कर पार्टी में काम कर रहा था, वैसे वो भी एक वर्कर काम कर रहा है। वो कोई बड़ा लीडर नहीं। आप तुरगाम की बात करो, तुरगाम में अगर आप 2018 की बात करो, तुरगाम में उसे 400 वोट 500 वोट लिए। मैं उस चीज को कंडेम करता हूं कि ताहिर साहब को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जिस थाली में वो खाता है उसी थाली पे वो थूकता है। ताहिर साहब को ये चीज सोचना चाहिए कि अभी तक जो उसके पास अगर कोई चीज है वो अभी भी यासिर साहब का दिया हुआ है उसके पास, और आज के डेट में वो यासिर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ। ताहिर साहब को ये चीज बोलता हूँ कि ताहिर साहब आप उतने बड़े लीडर जो आप समझते हो अपने आप को, आप कुछ नहीं, आप बस एक वार्ड मेंबर और डीडीसी हो, आप वहीं तक महदूद रहो। अभी आपने कोई इलेक्शन यहाँ पे देखा नहीं, लड़ा नहीं आपने इलेक्शन। अभी चुंबल में बहुत सारे ऐसे वर्कर मौजूद जो पीडीपी के साथ चलते थे, उस टाइम उनने पीडीपी से उस टाइम अलहदगी क्यों पसंद की? क्योंकि उस टाइम उनको पता था, उनको यासिर साहब के साथ वाबस्ता, वो किसी फर्द के साथ वाबस्ते थे, न कि पार्टी के साथ। आज अगर हम देखेंगे यासिर साहब का अच्छा ग्रोथ यहाँ पे है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम कहेंगे एनसी ने यहाँ वोट पे लिए, अगर यासिर साहब किसी भी टाइम यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यासिर साहब वो इंसान है जो किसी भी पार्टी को यहाँ वो टक्कर दे सकता है। जो एक बहाना बनाया था, एक पॉलिसी बनाई थी पीएचडी एक धोखा था, लोगों को धोखा देने के लिए पीएचडी, इनको अपनी कुर्सी बचानी थी उस टाइम। देखो उस टाइम अगर पीएचडी यहाँ पे था, इनने इलेक्शन लड़ा, ताहिर साहब भी उसी का हिस्सा था। उसको अगर हम देखेंगे, अगर उसको पीएचडी का हिस्सा था उस टाइम, उसको तो सीधा निजाम साहब को सपोर्ट करना था। उसने अपने इक़्तिदार के लिए उस टाइम अपनी पार्टी को सपोर्ट किया कि उसको वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था। तो ये कौन सी पार्टी है फिर? ये कौन सी पीएचडी? कब ये कौन कह रहा है पीडीपी के साथ ताहिर साहब है? वो तो उसने उस टाइम अपनी पार्टी को वोट दिया था, उसने उस टाइम पीएचडी को धोखा दिया था उस टाइम। उसको तो उस टाइम अब्दुल गनी भट्ट साहब को वोट देना था, उसने उस्मान साहब को उस टाइम वोट दिया। ये ताहिर साहब अपने लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने पोस्ट के लिए, मुझे पता है ये कल बीजेपी ज्वाइन करेगा, कल बीजेपी को अपने इक़्तिदार के लिए वोट देगा। हमने इसको देखा है ये कितने पानी में, हमने इसको पिछले 8-10 साल से देखा है इसका ये कितने पानी में। उस टाइम इसको वोट सीधा, अगर इसके पास ईमान बचा हुआ था, इसको सीधा उस टाइम देना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीएचडी को उस टाइम वोट दिया। लेकिन इसने अपना वोट उस टाइम भेजा, इसने अपनी पार्टी को वोट दिया इक़्तिदार के लिए। यही हम इन्हीं को लीडर मानेंगे।